اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 73، صحابہ کی تربیت۔ جیسا کہ ہم کو پتہ ہے کہ مدینہ میں 3 طرح کے گروپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا تھا: مسلمان، مشرک اور یہود۔ مسلمان مطلب دونوں جگہ کے مسلمان، جو مکہ سے آئے تھے اور جو مدینہ ہی کے تھے۔ مکہ سے آنے والے مسلمان مہاجر اور مدینہ والے لوکلز انصار۔ اور مشرک بھی 2 طرح کے تھے، ایک وہ جن کے دل میں کوئی بغض اور کوئی کینہ نہیں تھا، بس وہ اپنے ماں باپ اور دادا وغیرہ کا دین چھوڑ نہیں پا رہے تھے، اور دوسرے وہ جن کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں اور اسلام کے لیے نفرت اور بغض تھا۔ اور تیسری قوم جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں سابقہ تھا، وہ تھی یہود کی قوم۔ انشاءاللہ کل کے آڈیو میں یہود کی قوم سے ریلیٹڈ بات ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں قوم کے حساب سے ڈیلنگ کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں محبت اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم رنگ کر دیا، ان میں مواخات کرایا، یعنی ان میں بردرہڈ قائم کیا۔ اور جو سافٹ قسم کے مشرک تھے ان کو دعوت دیتے رہے، اور وہ مشرک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں اخلاق کا جوہر دیکھ رہے تھے، اور آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں شامل ہو رہے تھے۔ اور وہ مشرک جو بغض پالے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سازشوں کے جال بچھا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان سے بھی کیسے ڈیل کرنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی بہترین حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قائدانہ رول ادا کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جب مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارہ کروایا اور ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں جما لیں، تو پھر غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے رکھنا ہے اس پر توجہ فرمائی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری، کشادہ اخلاق کے ایسے قوانین بنائے جن کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دوڑ عمل کر رہے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خوبیوں اور خودداد صلاحیتوں اور اونچی اخلاق پر فائز تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے چلے آتے تھے اور جانیں قربان ہوا چاہتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعلیم و تربیت، ان کا تزکیہ اور بہترین اخلاق کی ترغیب میں مسلسل لگے رہتے، انہیں بھائی چارگی، محبت، عبادت اور اطاعت کے آداب مستقل سکھاتے اور بتاتے رہتے۔ چلیں اس مجلس سے گھوم کر آتے ہیں، دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک صحابی پوچھ رہے ہیں کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو، یعنی جس سے پہچان ہو اور جس سے پہچان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ نہ رہے۔ اور یہ بھی فرما رہے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور یہ بھی سکھا رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انہیں یہ بھی سبق دے رہے ہیں سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ سمجھا رہے ہیں آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے۔ ایک راز بتا رہے ہیں تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ غیرت بھی دلا رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ایسے فضائل بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی طرف دل خود بخود کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر رہے ہیں آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ کر پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید بتا رہے ہیں، صبر اور قناعت کی فضیلتیں سنا رہے ہیں، اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ، خراش اور زخم قرار دے رہے ہیں، البتہ اس سے اس شخص کو الگ کہہ رہے ہیں جو حد درجہ مجبور ہو کر ہی سوال کر رہا ہے۔
یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر اور ثواب ہے۔ یہ ہے اس شاندار محفل اور مجلس کی ایک جھلک، الحمدللہ۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کی، ان کی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین کردار کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہٰذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے چمٹے رہو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔